درود پاک پڑھ لیں سارے احباب۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فإن احسن الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ بالسند المتصل منا إلى الإمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث سيدنا أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي رحمه الله تعالى قال: حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم۔ آپ بھی پڑھیں میرے ساتھ: سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ انتہائی واجب الاحترام علماء کرام، بزرگان دین، محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں اور بھائیوں، واجب الاحترام گرامی قدر خواتین، مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، بالخصوص وہ خوش نصیب بچیاں جو اپنا تعلیمی مرحلہ مکمل کر کے آج اصح الکتب بعد کتاب اللہ صحیح بخاری کا آخری سبق پڑھ رہی ہیں۔ مجھے کافی سالوں کے بعد اس گلشن میں، اس ادارے میں حاضری کا شرف نصیب ہوا۔ کئی دفعہ مولانا حسین احمد صاحب نے رابطہ تو فرمایا، لیکن اتفاق ایسا ہے کہ جن دنوں یہ رابطہ فرماتے ہیں تو میں وقت دے چکا ہوتا ہوں، مصروف ہوتا ہوں یا مریض اور بیمار ہوتا ہوں، تو میں سعادت سے محروم رہا۔ آج بھی میں بہاولپور تھا اور 2 جگہ وہاں بیان تھا، تو مولانا نے اصرار فرمایا تو میں نے کہا اس کے علاوہ اور کوئی وقت میرے پاس نہیں بن سکتا کہ میں اپنے اوپر جبر کر کے تیسرا بیان کروں اور بہاولپور سے واپسی پر آپ کی خدمت میں حاضری دوں۔ اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے، انہوں نے میرا عذر قبول فرمایا اور یہ حاضری کی سعادت مجھے نصیب ہو گئی۔ مجھ سے قبل حضرت مولانا نے بڑے پیارے انداز میں آپ سے گفتگو فرمائی۔ عمل کے لیے تو یہی باتیں ہی کافی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ صحیح بخاری ہے جو ہماری ان بچیوں نے مکمل کی ہے۔ میں کچھ باتیں اپنی ان بچیوں سے متعلق عرض کروں گا اور کچھ باتیں آپ حضرات سے متعلق عرض کروں گا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اہل بیت اطہار
ہمارے لیے بہترین نمونہ ہیں، ہمارے ایمان کا جز ہیں، ہمارے ایمان کا حصہ ہیں۔ اہل سنت والجماعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کو بھی حق مانتے ہیں اور تمام اہل بیت کو بھی حق مانتے ہیں، کہو سبحان اللہ۔ صحابہ کی شان تو آپ سنتے رہتے ہیں، میں آج اہل بیت سے متعلق کچھ معروضات عرض کروں گا، کیونکہ اہل بیت میں اکثریت عورتوں کی ہے اور اس میں مرد بھی ہیں، اور یہاں عورتوں کا بھی مجمع ہے، مردوں کا بھی مجمع ہے، تو میں اہل بیت کے متعلق کچھ معروضات عرض کر کے پھر حدیث پر کچھ روشنی ڈالوں گا۔ اہل سنت والجماعت کے نزدیک اہل بیت پیغمبر کے گھرانے کو کہتے ہیں، اور پیغمبر کے اس گھرانے کو اللہ نے بڑے امتحانات سے گزارا، اور جب وہ اس امتحان میں کامیاب ہو گئے تو اللہ نے انہیں انعام سے نوازا۔ امتحان کے بعد انعام ہوتا ہے، کامیابی پر انعام ہوتا ہے۔ امتحان کا ذکر بھی سورہ احزاب میں ہے، انعام کا ذکر بھی سورہ احزاب میں ہے۔ امتحان کا دوسرا نام تخییر ہے اور انعام کا دوسرا نام تطہیر ہے۔ پہلے تخییر کی آیت اتری، تخییر کی آیت امتحان تھی حضور کے اہل بیت کا۔ میری بیٹیاں بھی امتحان سے گزر سکتی ہیں، وہ امتحان کیا تھا میں عرض کرتا ہوں۔ اس میں وہ کامیاب ہوئیں تو اللہ نے ان کی تطہیر کا اعلان فرمایا۔ امتحان یہ آیا کہ اللہ کی طرف سے آیت اتری، یا نساء النبی ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا۔ میرے نبی کی گھر والیوں، بیویوں، ازواج مطہرات، امت کی مائیں، پیغمبر کی ساری گھر والیاں امت کی مائیں ہیں، قرآن کہتا ہے، اور حضور امت کے باپ اور والد ہیں۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، یہ آیت پہلے پڑھی جاتی تھی، النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم والنبی ابو لہم وازواجہ امہاتہم، بخاری کے اندر ہے۔ کچھ آیتیں ایسی ہیں ان کی تلاوت منسوخ ہو گئی لیکن مفہوم اب بھی باقی ہے۔ کلمہ پڑھنے والوں، میرا حبیب تمہاری اپنی جانوں سے تمہارا زیادہ خیر خواہ ہے، تم اپنی جانوں کے اتنے خیر خواہ نہیں جتنا میرا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا خیر خواہ ہے۔ میرا محمد عربی تمہارا روحانی ابا ہے، جسمانی ابا نہیں، روحانی والد ہیں۔ والنبی اب لہم وازواجہ امہاتہم، میرے نبی کی گھر والیاں ساری امت کی مائیں ہیں، ماں ہیں، تمہاری ماں ام المؤمنین حضرت خدیجہ، اس لیے ہم کہتے ہیں ام المؤمنین، مومنوں کی ماں۔
مومن مرد عورتوں کی ماں سیدہ خدیجہ ام المؤمنین، سیدہ عائشہ ام المؤمنین، سیدہ سودا ام المؤمنین، سیدہ حفصہ ام المؤمنین، سیدہ ام سلمہ ام المؤمنین زینب بنت خزیمہ، ام المؤمنین سیدہ میمونہ، ام المؤمنین سیدہ ام حبیبہ، ام المؤمنین سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا، ام المؤمنین سیدہ جویریہ. یہ ساری امت کی مائیں ہیں. حلالی بیٹے اپنے ماؤں کی بے ادبی نہیں کرتے، احترام کرتے ہیں. جو ماؤں میں کیڑے نکالے، ماؤں پہ تبرہ بکے، ماں کی کردار کشی کرے، ماں کے عیب تلاش کرے، پھر اس کے نطفے میں شک ہوتا ہے، اس کو حلالی بیٹا نہیں کہتے. حلالی بیٹے اپنے ماؤں کی چادروں دوپٹے کے تقدس کا بھی تحفظ کرتے ہیں، خیال کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں. سبحان اللہ، واہ شیخ واہ. امت کی مائیں. آیت اتری، میرے نبی کی گھر والیوں، باقی امت کی عورتیں اپنی جگہ، تم نبی کا حرم ہو، نبی کے بستر پہ سونے والی ہو، نبی کے گھر میں رہنے والی ہو. مجھے نبی کے لیے خالص مال چاہیے، مجھے اپنے نبی کے لیے تقوی، طہارت اور آخرت اور جنت والی بیبیاں، عورتیں چاہیے. میں تمہیں اختیار دیتا ہوں، چاہو تو دنیا لے لو، چاہو میرے نبی کو لے لو. میرے نبی کو لوگی تو دنیا نہیں ملے گی، فقر آئے گا، فاقہ آئے گا، بھوک آئے گی، افلاس آئے گا، سوٹ نہیں ملیں گے، بوٹ نہیں ملیں گے، روٹی نہیں ملے گی، فاقہ ہوگا، چولہوں میں 2 مہینے تک آگ نہیں جلے گی، پرانی باسی چربی پہ گزارا کرنا پڑے گا. اور اگر تمہیں دنیا چاہیے تو پھر میرا نبی تمہیں رخصت کر دیتا ہے، دولت دے کے رخصت کر دے گا، مال دے کے رخصت کر دے گا، دوپٹے دے کے، سوٹ دے کے تمہیں رخصت کر دے گا. پھر تم میرے نبی کی صحبت رفاقت کے لائق نہیں ہو. اب فیصلہ کر کے بتاؤ، تمہیں غربت کے ساتھ اللہ رسول چاہیے یا تمہیں دولت چاہیے؟ فیصلہ کرو، بتاؤ. قرآن اترا، یا نساء نبی، او میرے نبی کے حرم، میرے نبی کی گھر والیوں، بتاؤ. ان کنتن تریدن الحیات الدنیا، اگر تم دنیا کی زندگی چاہتی ہو، وزینتہا، دنیا کا حسن چاہتی ہو، جمال چاہتی ہو، فتعالین، آؤ، امتعکن، میں تمہیں مال و دولت دیتا ہوں، واسرحکن سراحا جمیلا، طلاق دے کے تمہیں میں رخصت کر دوں گا. وَإِن كُنتُنَّ تُرِيدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اگر تمہیں اللہ چاہیے، اللہ کا رسول چاہیے، وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، جنت چاہیے، فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا. پھر اللہ نے تمہارے نیک عورتوں کے لیے بڑا اجر تیار کر رکھا ہے. پھر آج کے بعد خرچہ مطالبہ نہ کرنا، نفقے کا مطالبہ نہ کرنا، آج کے بعد پیسے کا مطالبہ نہ کرنا، روکھی سوکھی کھانا، بھوک پیاس برداشت کرنا، فقر اور فاقے کو برداشت کرنا. آیت اتری، اللہ کے نبی کی 9 گھر والیاں ہیں، ایک وقت میں 9 بیویاں ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی میرے نبی آئے، سب سے پہلے ام المؤمنین سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس. فرمایا، عائشہ، میں ایک بات آپ سے کہہ رہا ہوں، اپنے امی سے مشورے کے بغیر مجھے جواب نہ دینا، جلد بازی میں جواب نہ دینا. میں ایک بات کہہ رہا ہوں، تمہیں ٹائم ہے، تمہیں مہلت ہے، فرصت ہے، وقت ہے، جانا اپنے والدین سے جا کر سوال کرنا، مشورہ کرنا، پھر مجھے جواب دینا. پھر میرے نبی نے یہ آیت تلاوت کی جو ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، تو سیدہ عائشہ نے فرمایا، مسکرا پڑی، کہنے لگی، اب ھذا استأمر ابوایا، بخاری کا قصہ ہے، اب ھذا
استأمر ابوایا، اس معاملے میں بھی میں اپنے ابو سے مشورہ کروں گی، امی سے مشورہ کروں گی۔ میرا جواب سن لیجئے، جبریل کو بتا دیجئے، رب جلیل کو بتا دیجئے۔ بھاڑ میں جائے دولت، بھاڑ میں جائے پیسہ، بھاڑ میں جائیں کھانے، بھاڑ میں جائیں دنیا کی زیب و زینت، مجھے نہ مال چاہیے، نہ زر چاہیے، نہ دولت چاہیے، نہ دنیا چاہیے، نہ تعیش چاہیے، نہ راحت چاہیے، نہ آرام چاہیے۔ اخترت اللہ ورسولہ، مجھے اللہ چاہیے، مجھے اللہ کا رسول چاہیے۔ سبحان اللہ، اخترت اللہ ورسولہ، مجھے اللہ چاہیے، مجھے اللہ کا رسول چاہیے۔ حضور کا چہرہ کھل اٹھا۔ پھر میرے آقا نے حضرت حفصہ کو بلایا، ان سے یہی بات کی۔ سیدہ حفصہ نے فرمایا آقا یہ کوئی بات پوچھنے کی ہے؟ اخترت اللہ ورسولہ، میرے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جس بیوی کے پاس گئے اس کے سامنے جا کر یہ آیت احزاب کی تلاوت کی۔ ہر ایک نے بلا چون و چیراں کہا اخترت اللہ ورسولہ۔ اللہ اتنے خوش ہوئے، اتنے خوش ہوئے، فرمایا میں نے امتحان لیا، میرے نبی کی تربیت، میرے نبی کی تعلیم، میرے نبی کی محنت، میرے نبی کا تزکیہ، میرے نبی کی نگرانی، میرے نبی کی گھر والیوں کا دل صاف ستھرا ہے، دنیا سے خالی ہے، یہ اللہ کی محبت سے لبریز ہے، اللہ کے رسول کی محبت سے لبریز ہے، یہ جنت کی خاتون ہیں، خواتین ہیں، جنت چاہتی ہیں۔ اب میں اپنے نبی کے اس گھرانے کو انعام دے رہا ہوں۔ سنو، میرے اللہ نے فرمایا میرے نبی کی بیویوں میں چند اعمال بتاتا ہوں، یہ اعمال کرتی رہو، میں پھر تمہارا انعام کا اعلان بھی کرتا ہوں۔ وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی واقمن الصلاۃ وآتین الزکاۃ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ سبحان اللہ، اللہ نے فرمایا میرے نبی کی حرم تم پاس ہو، 100/100 نمبر تمہارے انعامی نمبر۔ میں اب اعلان کر رہا ہوں قیامت تک کے انسانوں میں، مسلمانوں میں، قیامت کے بعد جنت میں بھی یہی قرآن پڑھا جائے گا۔ اعلان کر رہا ہوں انما یرید اللہ لیذہب، میری طرف سے اعلان، انعام، اعزاز یہ ہے، میں رب جلیل عرش معلی پہ، میں رب جلیل عرش معلی سے یہ اعلان کر رہا ہوں میرے نبی کے سارے اہل بیت پاک ہیں، میں نے ان سے گناہوں کی، لغزشوں کی، اور میں نے ان سے ہر طرح کی گندگی کو دور کر کے صاف ستھرا کر کے ان کو جنت کا مالک بنا دیا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، عظمت صحابہ، عظمت ازواج مطہرات، عظمت اہل بیت، استاد محترم مولانا زبیر احمد صدیقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ یہ انعام ہے۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں اہل بیت تو 5 تن پاک ہیں۔ واہ، میں نے کہا کہ قرآن کو نہ جھٹلاؤ، اللہ اکبر، قرآن کو نہ جھٹلاؤ۔ تم ان پڑھ جاہل ہو، لوگوں کو گمراہ نہ کرو۔ ہم نے قرآن پڑھا ہے، قرآن بتاتا ہے صیغے مؤنث کے ہیں، معاملہ حضور کی گھر والیوں کا ہے، امتحان حضور کی گھر والیوں کا ہے۔ قرآن یا نسان نبی کہہ رہا ہے، نبی کی گھر والیاں۔ قرآن قرنا مؤنث کا صیغہ لا رہا ہے، قرآن اکمنا مؤنث کا صیغہ لا رہا ہے، قرآن آتینا مؤنث کا صیغہ لا رہا ہے، قرآن اتینا مؤنث کا صیغہ لا رہا ہے۔ یہ عربی گرامر، اردو گرامر، انگلش گرامر، فارسی گرامر اگر کوئی بچہ جانتا ہے وہ آپ کو بتائے گا۔ یہاں ان آیات میں 26 ٹائم 26 مرتبہ مؤنث کے صیغے ہیں، مؤنث کی ضمیریں ہیں، اور مؤنث کے صیغے، مؤنث کے ضمیریں حسن و حسین کے لیے نہیں ہیں، حضرت علی کے لیے نہیں ہیں۔ رب کعبہ کی قسم، مؤنث عورت، عورت، عورتیں، 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 نبی کی عورتیں، نبی کی بیویاں، نبی کی گھر والیاں، نبی کی گھر والیاں۔ اللہ نے ان عورتوں، نبی کی گھر والیوں کو مؤنث کے صیغوں کے ساتھ پکار کر ان کو اہل بیت قرار دیا، اعلان کر دیا میرے نبی کا سارا اہل بیت پاک ہی پاک ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
اس لیے ہم کہتے ہیں میرے نبی کی ساری گھر والیاں پاک ہیں. اہل سنت کہتے ہیں پہلے نمبر پہ اہل بیت نبی کی گھر والیاں ہیں. سبحان اللہ. کیوں؟ اہل بیت کا معنی ہی گھر والی ہے. واہ واہ سبحان اللہ. اہل بیت، بیت کا معنی گھر، اور اہل گھر والی. آپ کے ہاں گھر والی کس کو کہتے ہیں؟ بولو اور بولو بھائی. اور لغائی نوں، ہاں اور لغائی کو کہتے ہیں نا اہل بیت گھر والی. گھر والی وہ کہتے ہیں، بس کرو ایسے، وہ کہتے ہیں اہل بیت حسن و حسین ہے. میں نے کہا حسن و حسین بھی ہیں، لیکن گھر والی کون ہوتا ہے؟ کون ہوتی ہے گھر والی؟ بتاؤ. بیوی. گھر والی کون ہوتی ہے؟ اچھا نبی کے گھر میں کون رہتا تھا؟ واہ واہ نہیں سمجھے؟ سبحان اللہ. واہ ازواج مطہرہ. کون رہتے تھے نبی کے گھر میں؟ نبی کے گھر میں کون رہتے تھے؟ آپ کے گھر میں کون رہتی ہے؟ بولو. لگتا ہے کہ آپ کی بیویوں سے کوئی لڑائی ہے. کوئی روٹھی تو نہیں بیٹھی؟ پھر بولتے کیوں نہیں؟ گھر میں کون رہتی ہے؟ بیوی رہتی ہے. بابا بڑی شادی شدہ بیٹی کا گھر الگ ہوتا ہے. اصل گھر میں رہنے والی بیوی ہوتی ہے. اور اس آیت میں ایک علمی نکتہ بتا رہا ہوں. اس آیت میں 2 مرتبہ اللہ نے کہا کہ یہ گھر نبی کی بیویوں کے ہیں، انہی میں حضور رہتے ہیں. تو جن کے گھر ہیں، جو گھر کی مالکاں ہیں، جو گھر کی مدبراں ہیں، جو گھر چلانے والی ہیں، وہی گھر والیاں. یہی معنی اہل بیت کا ہے. اسی کو اہل بیت کہتے ہیں، گھر والی. اور گھر والی نبی کے گھر میں رہنے والی کون ہے؟ عائشہ. نبی کے گھر میں رہنے والی کون ہے؟ حفصہ. نبی کے گھر میں رہنے والی کون ہے؟ ام سلمہ. نبی کے گھر میں رہنے والی کون ہے؟ میمونہ. نبی کے گھر میں رہنے والی کون ہے؟ صفیہ. نبی کے گھر میں رہنے والی کون ہے؟ جویریہ. نبی کے گھر میں رہنے والی کون ہے؟ ام حبیبہ. وَاذْكُرْنَا مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ. یہ علماء بیٹھے ہیں. فی بیوت کنہ، یہ تم عورتوں کا گھر. تم نبی کی گھر والیوں کے گھروں میں جو قرآن پڑھا جا رہا ہے اس کو بھی پڑھو، اس کی بھی تلاوت کرو. اس لیے میرا ایمان اور عقیدہ یہ ہے کہ نبی کی ساری گھر والیاں اہل بیت بھی ہیں اور پاک بھی ہے. لیکن میں سنی ہوں، میں خارجی نہیں ہوں. جب یہ آیت اتری تو میرے نبی خوش ہو گئے کہ اللہ نے میری گھر والیوں کو تو نواز دیا. حضور علیہ السلام نے چاہا. بیٹیاں 4 تھیں، 3 فوت ہو چکی تھیں. بیٹے 3 تھے، تینوں کے تینوں فوت ہو چکے تھے. ایک بیٹی باقی تھی، سیدہ فاطمہ الزہرا، خاتون جنت. اور میری بیٹیوں دعا کرتا ہوں اللہ تمہیں عائشہ کے دوپٹے کا وارث بنائے. اللہ تمہیں فاطمہ کی حیا اور شرم والا بنائے. ایک بیٹی فاطمہ ہے، یہ وہ لخت جگر ہے جو حضور کی لاڈلی ہے، جس کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا فاطمہ تو بضعۃ منی. فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے. اور یہ وہ فاطمہ ہے جس کے بارے میں صحابہ کہتے ہیں ما کانت مشیتها تختی عن مشیت رسول اللہ. جس کی چال سے حضور نظر آتے تھے، جس کی چال میں حضور نظر آتے تھے، ڈھال میں حضور نظر آتے تھے، شکل میں حضور نظر آتے تھے، صورت میں حضور نظر آتے تھے، جس کی چال ڈھال میرے نبی جیسی تھی. یہ وہ فاطمہ ہیں. جب حضور کے پاس آتی تھیں حضور اپنی بیٹی کے احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے. مسلمانوں بیٹیوں کی قدر کرو، بیٹیوں کی عزت کرو. اور بیٹیوں میں تم سے بھی کہتا ہوں ماں باپ کو اپنی جنت اور اپنی آخرت اور اپنی دنیا اور اپنا بخت سمجھو. ماں باپ کو رسوا نہ کرو. میں اپنی ان بیٹیوں کو نصیحت کرتا ہوں، باپوں کی پگڑیاں تمہارے ہاتھوں میں ہیں.
خاندان کی عزتیں تمہارے ہاتھوں میں ہے. جس باپ نے 20 سال تک تجھے پالا پوسا بڑا کیا کھلایا پلایا اور تجھے تعلیم دی بولنا سکھایا چلنا پھرنا سکھایا لکھنا سکھایا آج کہتی ہے جج سے میرا باپ میرا دشمن ہے مجھے قتل کرنا چاہتا ہے میں پسند کی شادی کرنا چاہتی ہوں تجھ پر اس دن سے آج تک لعنت جب سے تو پیدا ہوئی ہے ڈوب نہیں مرتی. ایک بدماش بدکماش آوارہ اس نے تجھے جھوٹے محبت کے دعوے کیے تو اس کے چنگل میں پھنس گئی باپ کو رسوا کر دیا ذلیل کر دیا جیتے جی تیرا باپ زمین میں گڑ گیا تجھے ڈوب کے مر جانا چاہیے. جو باپ کو ناراض کرتا ہے رب کعبہ کی قسم اس کی دنیا بھی برباد ہے اس کی آخرت بھی برباد ہے. ماں باپ کی قدر کرو بڑے سے بڑا ولی ہے ماں ناراض ہو جائے خدا کی قسم برباد ہو جاتا ہے. باپ کی بد دعا لگتی ہے ثلاث لا ترد میرے نبی نے فرمایا 3 آدمی کی دعا بد دعا اللہ واپس نہیں کرتے. دعوت الصائم حین یفطر روزے دار افطاری کے وقت رب سے جو مانگے رب قبول کرتا ہے. ودعوت الوالد اور والد کی دعا اپنے اولاد کے لیے میرا رب قبول کرتا ہے. ودعوت المظلوم مظلوم کی دعا بد دعا رب قبول کرتا ہے. باپ مظلوم بن کے کھڑا ہے تیرا باپ بھی ہے مظلوم بھی ہے اس کی آہ تجھے برباد کر دے گی اس کی آہ تجھے برباد کر دے گی. انگریزی تہذیب میں بے حیائی کے ڈرامے دیکھ دیکھ کر آج میری بیٹیوں سے حیا چھیننا جا رہا ہے. اگر حیا کی چادر میری بیٹیوں کے سر پر آ رہی ہے رب کعبہ کی قسم بنات کے ان مدارس کی برکت سے آ رہی ہے. آج امریکہ پریشان ہے کہ ہمارے اربوں روپے ڈوب گئے کھربوں روپے ڈالر ڈوب گئے. ہم نے تو سمجھا تھا ٹی وی خرید لیے چینل خرید لیے سوشل میڈیا خرید لیا پاکستان کی ایک ایک بچی بے حیا بن جائے گی. لیکن میرا دل ٹھنڈا ہوتا ہے جب قرآن کے مدرسوں میں یہ بچیاں آتی ہیں. اللہ کی قسم ہم روز دیکھتے ہیں جب آتی ہیں تو دوپٹے میں ہوتی ہیں جب آتی ہیں تو فیشنیبل لباس ہوتا ہے. ابھی سال نہیں گزرتا یہ بیٹی کہتی ہے بابا مجھے حجاب بھی لے کے دے مجھے لباس بھی لے کے دے میں نے محمد عربی کی ازواج مطہرات والا شرعی پردہ کرنا ہے. ایسی بیٹی ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک دنیا میں بھی آخرت میں بھی. اپنے ماں باپ کے وقار کا خیال رکھو اور مسئلہ بھی سن لو کورٹ میرج اگر غیر کفو میں نکاح ہو لڑکی ولی کی اجازت کے بغیر غیر کفو میں نکاح کرتی ہے فتویٰ یہ ہے وہ نکاح ہوتا ہی نہیں وہ ساری زندگی کا زنا ہے کوئی نکاح نہیں ہے وہ. علماء سے مسئلہ پوچھو فتویٰ لے کے آؤ. اللہ بیٹیوں کو بھی حیا عطا کرے آمین کہو. اللہ بیٹوں کو غیرت عطا کرے بیٹیوں کو حیا عطا کرے. ماں باپ کو نہ ستانا. جریج بنی اسرائیل کے بڑے بزرگ تھے سارا دن روزہ رکھتے تھے رات مصلی پہ گزرتی تھی. سنو ایک مرتبہ مصلی پہ کھڑے نماز پڑھ رہے تھے بوڑھی امی نے بلایا جریج کے دل میں نماز پڑھ رہا ہوں سلام پھیروں گا تو امی کو جواب دوں گا. امی کو تکلیف ہوئی دل ٹوٹا. میں کوئی کچی بات نہیں کرتا یہ بخاری کا واقعہ بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے. جریج کا دل ٹوٹ گیا کہ امی کا دل ٹوٹا. فرمایا لا تموت حتی تر الموم میں ساتھ. جریج میں نے تجھے بلایا تو نے جواب نہ دیا تو اس وقت تک نہ مرے جب تک کہ کنجری عورت کا تو چہرہ نہ دیکھ لے. بد دعا دی. پوچھو ان علماء سے یہ علماء بخاری پڑھاتے ہیں حدیث پڑھاتے ہیں ان سے پوچھو. جریج عبادت کر رہے تھے خاندان کی ایک لڑکی کا کنواری لڑکی کا بچہ پیدا ہو گیا. لوگوں نے اس کو پکڑ لیا کس کا بچہ ہے اس نے تہمت لگا دی جھوٹ بول دیا حضرت جریج پر.
جھوٹ بول دیا. انہوں نے کہا یہ جریج کا بچہ ہے. وہ گئے, جریج کی خانقاہ, مدرسہ, مسجد گرا دی, ڈہا دی, اور جریج کو پکڑ کر گدھے پہ بٹھایا, منہ کالا کیا, بازار میں گھمایا. جریج کہہ رہے تھے لوگو میں جریج ہوں, مجھے ماں کی بد دعا لگ گئی ہے, میں ایسا نہیں ہوں, مجھے ماں کی بد دعا لگ گئی ہے, میں ایسا نہیں ہوں, اصابتنی دعوت امی, مجھے میری ماں کی بد دعا لگ گئی ہے. لیکن اللہ اپنے نیک بندوں کی کفالت بھی فرماتے ہیں, وکالت بھی فرماتے ہیں. جب ان کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا تو جریج نے کہا اس بچے سے پوچھو جس کی وجہ سے مجھ پہ تم تہمت لگا رہے ہو, یہ کس کا ہے؟ بچے سے پوچھا گیا. بچے نے کہا میرا باپ تو فلاں چرواہا ہے. میرا باپ جریج نہیں, فلاں چرواہا ہے. علماء کہتے ہیں 4 بچے ولادت کے بعد پنگوڑے میں بولے ہیں. یوسف علیہ السلام پہ تہمت لگی, قرآن بتاتا ہے بچہ بولا. وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ. جریج پہ تہمت لگی, بچہ بولا. حضرت مریم پہ تہمت لگی, عیسیٰ بچے تھے, ابھی تمہارے منچلوں نے کرسمس منایا, نیو ایئر نائٹ منائی, عیسائیوں کے ساتھ شریک ہوئے, ایمان برباد کیا, توبہ کرو, کلمہ دوبارہ پڑھو. وہ کہتے ہیں ہمارا خدا پیدا ہو گیا ہے. میں نے ڈی سی صاحب کے سامنے کہا, میں نے سی پی او کے سامنے کہا, کرسچن سامنے بیٹھے تھے, انہوں نے کہا خدا, میں نے کہا اللہ کے فضل سے دیوبندی, بریلوی, شیعہ, سنی سب موجود تھے, میں نے سب کے سامنے کہا اور سارے گواہی دیں گے. میں نے کہا قرآن کا عقیدہ یہ ہے خدا پیدا نہیں ہوا کرتا, اللہ کا نہ باپ ہے نہ اللہ کی اولاد ہے. تم مناؤ اپنے کرسمس, آج کے بعد ہمارے سامنے یہ جملہ مت کہنا. ہمارا اللہ کہتا ہے میں نے عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کیا. ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون. جیسے میں نے آدم کو بغیر ابے بغیر امی کے پیدا کیا, میں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر ابے کے پیدا کیا. پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ. قادر کون ہے؟ اللہ. علماء کہتے ہیں ضروری نہیں ہے ہر ایک کا باپ ہو, ہر ایک کی ماں ہو. آدم کا باپ بھی کوئی نہیں, ماں بھی کوئی نہیں. حضرت حوا کا باپ بھی کوئی نہیں, ماں بھی کوئی نہیں. اور سنو, صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی ماں بھی کوئی نہیں, باپ بھی کوئی نہیں, وہ چٹان سے نکلی تھی. اور حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا بچہ پیدا ہوا, اس کی ماں تھی, باپ نہیں تھا. عیسیٰ کی امی تھی, باپ نہیں تھا. سبحان اللہ. پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. یہ بچہ بھی بول رہا ہے, وہ تانے دے رہے ہیں. یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ. او ہارون کی بہن, نہ تیرا باپ برا نہ تیری امی گندی, تو کیسے نکل آئی؟ شادی کوئی نہیں ہوئی, کماری لڑکی, تیرا بیٹا پیدا ہو گیا, کہاں سے آیا؟ قرآن کہتا ہے فاشارت الی. یہ عیسائی خدا کی قسم مسلمانوں کی ساری زندگی پاؤں دھو کے پیئے, احسان اتار نہیں سکتے. یہودی آج تک بی بی مریم پہ تہمت لگاتے ہیں. او عیسائیوں, تمہارے نبی کی جن کو تم خدا کہتے ہو امی کی صفائیاں رب کا قرآن دے رہا ہے, مسلمان دے رہے ہیں. فاشارت الی, اشارہ کیا. مجھ سے نہ پوچھو, آنے والے بچے سے پوچھو کیسے آیا ہے. قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا. کہنے لگے ہم اس سے کیسے بات کریں جو پنگوڑے میں لیٹا ہوا ہے. ایسے بچے بھی بولتے ہیں.
حضرت مریم کو جواب دینے کی ضرورت نہیں پیش آئی. بچہ بولا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میں امی کا فرما بردار ہوں, میں اللہ کا بندہ ہوں, نہ میں خدا ہوں نہ میں خدا کا بیٹا ہوں, میں اللہ کا بندہ ہوں. اللہ اکبر. قرآن کہتا ہے اہل بیت, نبی کی گھر والیاں, میرے نبی نے دیکھا اللہ کی رحمت آ گئی ہے, حضور نے اپنی کالی کملی والی چادر پھیلائی اور پھیلا کے فرمایا فاطمہ تو بھی آ جا, میری باقی اولاد تو ہے نہیں, حسن و حسین بھی میرے بیٹے ہیں, ان کو بھی بلاؤ. حسن و حسین بھی آئے, علی بھی میرا پروردہ ہے, اس کو بھی بلاؤ. اوپر چادر کی کہا اللہم ہاؤلائی آل بیتی, پروردگار ان کو تو نے آل بیت بنایا, میری گھر والیوں کو وہ تو آل بیت بن گئے قرآن کے فیصلے سے. میں محمد عربی دعا کر رہا ہوں ان کو بھی اہل بیت بنا دے. یہ بھی اہل بیت ہے, ہم ان کو بھی اہل بیت مانتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ اہل بیت بنے, اللہ نے ان کو پاک کر دیا. ان کے اعمال کیا تھے؟ وہ اعمال بیویوں اپناؤ, وہ اعمال مردوں اپناؤ. قرآن بتاتا ہے ان کے اعمال کیا ہے. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ, اللہ نے کہا میری نبی کی اہل بیت کا پہلا عمل, عورتیں گھروں میں رہیں, حضور کی ازواج مطہرات گھروں میں رہیں, ساری زندگی گھروں میں رہیں. بابا عورت کا نہ بازار میں کوئی کام ہے نہ مزار میں کوئی کام ہے. واہ 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 شیخ, واہ 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 میرے شیخ. بابا عورت کو گھر بٹھاؤ, واہ صرف بازار مزار نہیں, نہ بازار میں کام ہے نہ مزار میں کام ہے نہ بس کی کنڈکٹری میں کام ہے. خدا کی قسم جہاں مرد رہتے ہیں مرد بیٹھے ہیں وہاں بھی کوئی کام نہیں. عورت کو اگر کام کروانا ہے وہ کرواؤ جو عورتوں سے متعلق ہو. عورتوں کا ڈاکٹر بناؤ, عورتوں کا ڈسپنسر نرس بناؤ, اس کا مردوں سے کیا تعلق. وقارنا, گھروں میں بیٹھو, اس لیے کہ عورت جب گھر سے باہر نکلتی ہے میرے نبی نے فرمایا استشرق الشیطان, شیطان اس کی طاق میں لگ جاتا ہے, اس کے پیچھے لگتا ہے, پھسلاتا ہے, وسوسے ڈالتا ہے, بدماش اس کے پیچھے لگاتا ہے, اوباش اس کے پیچھے لگاتا ہے اور اس کو غلط راہ پہ چلانے کی کوشش کرتا ہے. شیطان باہر کھڑا ہے, اندر محفوظ ہو, گھروں سے بلا ضرورت مت نکلو. تمہاری عزتیں بھی محفوظ ہیں, ایمان بھی محفوظ ہے, تمہاری نمازیں بھی ہوں گی. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى, میرے نبی کی گھر والیوں پہلی جاہلیت کی طرح بے پرد نہ پھرو, اریاں نہ پھرو, بے لباس نہ پھرو, گلے کھول کے نہ پھرو, ننگے سر نہ پھرو, اپنا جسم دکھاتی نہ پھرو. کیوں؟ یہ جاہلیت کا طریقہ ہے, یہ پہلی جاہلیت. قرآن نے لفظ جاہلیت کا بولا ہے, مجھے کچھ نہ کہنا, میں قرآن سنا رہا ہوں. ان علماء سے پوچھو ترجمہ غلط ہو تو مجھے پکڑ لینا, میں ذمہ دار مولوی ہوں, دور بھی نہیں شجاع آباد رہتا ہوں. وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى, قرآن کی یہ آیت بتاتی ہے کوئی عورت اگر ننگی پھرتی ہے, کوئی عورت اگر سٹیج ڈرامہ کرتی ہے, اداکارہ ہے, گانے گاتی ہے, مردوں کے سامنے ڈانس کرتی ہے یا ویسے ڈانس کرتی ہے, لباس ادھورا ہے, لباس ناقص ہے, یہ چاہے گولڈ میڈل ہو چاہے سلور میڈل ہو, ایک نہیں 100 گولڈ میڈل ہوں, ڈگریاں ہوں, سندے ہوں, قرآن کہتا ہے وہ جاہل ہے, اس میں جہالت ہے. وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى, اور لفظ اولا نے بتایا, علماء بیٹھے ہیں, ایک پھر جاہلیت اور بھی آئے گی, اخرى بھی آئے گی, آج وہ آ گئی ہے جہالت.
جو کام اس زمانے میں ہوتے تھے آج ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے تھے؟ حضور سے پہلے بے حیائی عام تھی، آج عام ہے۔ شرک عام تھا، آج عام ہے۔ حضور علیہ السلام سے پہلے ڈکیتیاں عام تھی، آج عام ہے۔ حضور سے پہلے لوگ ننگے ایک دوسرے کے سامنے غسل کرتے تھے، آج پھر وہی ہو رہا ہے۔ حضور علیہ السلام سے پہلے لوگ کھڑے ہو کر موتتے تھے، آج کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہیں۔ حضور سے پہلے لوگ کھڑے ہو کر کھاتے تھے، آج کھڑے ہو کے کھا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی سے پہلے جو جاہلیت ہے، اس جاہلیت میں لوگ زنا کر کے اعلان کیا کرتے تھے، بتایا کرتے تھے، آج ٹی وی پہ بتایا جا رہا ہے۔ لوگوں، یہ پھر سے جاہلیت آ گئی ہے۔ کل بھی جاہلیت ٹوٹی تھی قرآن سے، آج بھی جاہلیت توڑنی ہے۔ قرآن کے دروازے پر آؤ، مدارس کے دروازے پر آؤ، سنت کے دروازے پر آؤ۔ تیسرا کام، اہل بیت کو اللہ نے پاک کیا۔ ان کا کیا عمل تھا؟ وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو۔ نماز نہیں چھوٹنی چاہیے، کسی مرد عورت کی نماز نہیں چھوٹنی چاہیے۔ صحابہ میں نماز کے ترک کا تصور ہی کوئی نہیں تھا، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ نماز نہ پڑھے۔ منافق بھی پڑھتے تھے، وہ دکھلاوے کے لیے پڑھتے تھے، بے نمازی کوئی نہیں تھا۔ اور ایک جملہ کہتا ہوں، ان علماء کی موجودگی میں 4 امام ہیں اہل سنت والجماعت کے۔ 3 امام کہتے ہیں اگر اسلام کی حکومت آ جائے، اسلام کا نظام آ جائے، 3 امام کہتے ہیں بے نمازی ہو، بندہ نماز نہ پڑھے، حکومت اس کو قتل کر دے۔ مسئلہ لکھا ہے علماء نے۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بے نمازی ہے اور اسلام کی حکومت ہے، قتل تو نہ کرے حکومت، اس منحوس کو اس اسلام پور سے نکالے، بستی ملوک سے نکالے، ملتان سے نکالے، یہ اس قابل نہیں ہے اس گھر میں رہے، اس معاشرے میں، اس کو جیل میں بند کر دے، حتیٰ یتوبہ او یموتا، یا پکی توبہ کر کے نمازی بن کے واپس آئے، یا جیل میں پڑا پڑا گل سڑ کے مر جائے۔ نماز کی اتنی اہمیت ہے، نماز نہ چھوڑنا۔ وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ، نبی کی گھر والیوں زکاتیں دیا کرو، جو صاحب نصاب ہو زکات دے۔ آج ہماری عورتیں تو سمجھتی ہیں تو مردوں کا کام ہے۔ اور بھائی زیور تیرا ہے، اپنی زکات کی تو فکر کر۔ تیرے پاس پیسہ ہے، ہو سکتا ہے تیرے خاوند کے علم میں بھی نہ ہو، اس پہ زکات اللہ نے تجھ سے پوچھنی ہے۔ اور اگر زکات نہ دی، قرآن کہتا ہے یہی مال توق بنا کر میں گلے میں ڈالوں گا۔ حضور نے فرمایا ہے اللہ اس کو سانپ میں تبدیل کر دیں گے، قیامت کے دن گلے میں ڈالیں گے۔ فَيَأْخُذُ بِلَحْظِمَتَيْهِ وَيَقُولُ أَنَا مَالُكَ وَأَنَا كَنْزُكَ، یہ باچھوں کو پکڑ کر سانپ کھینچے گا، کہے گا ہاں میں وہی مال ہوں جس کی تو نے زکات نہیں دی تھی، میں وہی سونا چاندی ہوں جس کی تو نے زکات نہیں دی تھی۔ زکات ادا کرو۔ وَأَطِيعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ رسول کی بات مانو، اللہ رسول کی اطاعت کرو، اللہ رسول کی فرما برداری کرو، اللہ رسول کے حکموں کو مانو۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، ان اعمال کی برکت سے، اس امتحان کی کامیابی کی برکت سے رب کا انعام یہ ہے اللہ نے تمہیں پاک کر دیا ہے۔ اب ایک کام اور بھی، وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ، گھروں میں قرآن کی تلاوت کرو۔ آج گانے چلتے ہیں گھروں میں، قرآن کی آواز نہیں آتی، گانے پر شیطان آتا ہے، قرآن سے شیطان بھاگتا ہے۔ خدا کی قسم قرآن کی تلاوت پر اللہ کے فرشتے اترتے ہیں، صحابہ کو نظر آتے تھے، ہمیں نظر کوئی نہیں آتی۔ آج گھر میں ایسا ماحول بناؤ، فجر کی نماز کے بعد مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے، جوان، سارے قرآن لے کر قرآن کی تلاوت کریں، رحمان کی رحمت برسے، گھر میں چین آئے، سکون آئے۔ مولوی جی جادو ہو گیا، مولوی جی جن ہو گئے۔ اور بابا جن کیوں نہیں ہوں گے تیرے گھر میں؟ جب قرآن نہیں پڑھا جائے گا، گانے ہوں گے، تو جن اور شیطان ایک چیز ہے۔ وہ گھر تیرا جنوں کا، شیطانوں کا بن چکا ہے، اور یہ بی بی خود پاک نہیں رہتی، پلید رہتی ہے۔
सारा दिन नापाक है, गुस्ल नहीं करती तो जिन चिमटेंगे, शैतान चिमटेंगे, जल्दी जल्दी जादू होगा। वरना अगर औरत पाक साफ है, किरदार पाक है, बावुजू रहती है, गुस्ल फर्ज हो फौरन गुस्ल करती है, 5 वक्त की नमाज पढ़ती है, कुरान की तिलावत करती है, रब्बे काबा की कसम सुबह शाम की वो दुआएं पढ़ती है, जिन शैतान उसके करीब नहीं आ सकते। जिन शैतान कोई तुमसे कोई ज्यादा ताकतवर नहीं है। और याद रखो, कुरान से ज्यादा जादू की ताकत कोई नहीं, अल्लाह से ज्यादा जादूगर की ताकत कोई नहीं। कहते हैं जी काला जादू है, नूरी इल्म से तो नहीं टूटेगा। हाँ, तू पेशाब का इस्तेंजा पेशाब के साथ कर। उसने जादू किया, अपना ईमान बर्बाद किया, तू भी जादू कर। उसका ईमान बर्बाद हुआ, तेरा भी हुआ। खुदा का खौफ करो। मेरे नबी ने फरमाया, ये सूरह बकरा कुरान की ऐसी सूरत है, ला याती हल बतला, जादूगर इस पर गालिब आ नहीं सकते। पढ़ना तू सूरह बकरा रोज, न टूटे तेरा जादू। मेरा नाम पकड़, मुझे आके पकड़ लेना। खुदा की कसम, पूरी दुनिया की बात गलत हो सकती है, मेरे नबी का फरमान गलत नहीं हो सकता। यकीन करो। अल्लाह हमारे मर्दों औरतों को अहले बैत वाले ये आमाल नसीब फरमाए। हजरत अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत किया गया, इरशाद फरमाया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कलिमतानी हबीबतानी इलर रहमान, 2 जुमले रहमत वाली ज़ात को बहुत प्यारे हैं। यानी जो बंदा ये 2 जुमले जो आगे हुजूर बता रहे हैं पढ़ेगा, अल्लाह उससे बहुत प्यार करेंगे। भाई अल्लाह कैसे प्यार करते हैं? अल्लाह के प्यार करने का माना ये है, अल्लाह उसको भलाइयाँ ही भलाइयाँ देंगे, बुराइयों से, तकलीफ़ों से, शुरूर से बचाएंगे। कलिमतानी हबीबतानी इलर रहमान खफीफतानी अलल लिसान, ये 2 जुमले जुबान पर बड़े हल्के फुल्के आसान अदायगी वाले, बच्चा जवान बूढ़ा सब ये वजीफा पढ़ सकते हैं, ये जुमले पढ़ सकते हैं, लेकिन अजर बड़ा है। शकीलतानी फिल मीज़ान, आमाल के तराजू में बड़े वजनी, बड़े बोझल, बड़े भारी, बड़ा वजन है। जैसे पारा होता है ना, पारा, उसकी शक्ल देखो तो छोटी सी चीज लगती है, लेकिन वजन बहुत होता है पारे का। और भूसा शक्ल बहुत है, वजन बिल्कुल मामूली होता है। एक मन भी हो तो वहां तक फैला हुआ है, वजन कोई नहीं। क़यामत में कुछ आमाल ऐसे होंगे जिनको कोई वजन नहीं होगा, बल्कि अल्लाह उन आमाल को उड़ा देंगे। हबा मंसूरा, चूरे की तरह वो उड़ते होंगे। ये वो आमाल हैं जो दिखलावे के लिए, ये वो आमाल हैं जो सुन्नत के खिलाफ हैं, रस्म रिवाज बिदअत के मुताबिक किए गए हैं। अल्लाह के इनका कोई वजन नहीं होता। और कुछ आमाल ऐसे होते हैं, आमाल थोड़े हैं लेकिन वजन तराजू में बहुत बड़ा होगा, बहुत बड़ा वजन होगा। कितना होगा मैं अभी बताता हूं। वो जुमले कौन से हैं जो रहमान को प्यारे हैं, जुबान पे हल्के फुल्के हैं, उनका आमाल के पलड़े में बड़ा वजन है। हुजूर ने फरमाया वो बड़े आसान जुमले हैं, आप भी मेरे साथ मिलके पढ़ें। सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम, सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम, सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही। हुजूर ने फरमाया अत-तस्बीह निस्फुल मीज़ान, एक दफा सुबहान अल्लाह कहो, आमाल का तराजू का पलड़ा, नेकियों का वो पलड़ा जो 7 आसमान 7 जमीनों से उलमा कहते हैं बड़ा है। अल्लाह अगर चाहें 7 जमीन आसमान इकट्ठे करके उसके पलड़े में रख दें, इतना बड़ा पलड़ा है। एक दफा सुबहान अल्लाह कहो, आधा अजर से भर जाता है। वल्हम्दुलिल्लाहि यमलाउहु, फिर सुबहान अल्लाह के बाद अल्हम्दुलिल्लाह भी कह दो, सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही भी कह दो। हुजूर ने फरमाया अब ये पूरा का पूरा पलड़ा आमाल से भर गया, अजर से भर गया, सवाब से भर गया।
یہ اتنے فضیلت والے جملے ہیں. قرآن کہتا ہے، بار بار کہتا ہے، بار بار کہتا ہے، قرآن ترغیب دیتا ہے، سبحان اللہ پڑھو، الحمدللہ پڑھو. فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون. شام کو بھی سبحان اللہ، صبح بھی سبحان اللہ. وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ. سبحان اللہ کے ساتھ الحمدللہ، شام کو بھی الحمدللہ، دوپہر کو بھی، پیشی کے وقت بھی الحمدللہ. فسبح بالعشی والابکار. صبح سویرے بھی سبحان اللہ، شام کو بھی سبحان اللہ. فسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. ابھی سورج طلوع نہ ہوا ہو، صبح اٹھا کر سبحان اللہ کا ورد کیا کر. ابھی سورج نہ ڈوبا ہو، عصر کی نماز کے بعد بھی سبحان اللہ کا ورد کیا کر. یہ بڑا عجیب وظیفہ ہے، بڑا عظیم وظیفہ ہے. پریشانی آ جائے، دل تنگ ہے، میری بیٹی کا لوگ پریشان کر رہے ہیں، آپ کو مسئلہ آ گیا، تکلیف آ گئی، پریشانی آ گئی، کیا کریں؟ قرآن کہتا ہے فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ، بولو بِحَمْدِ رَبِّكَ. میرے نبی صبر کریں، سبحان اللہ کا ورد کریں، الحمدللہ کا ورد کریں. سبحان اللہ کا اونچی آواز سے کہو. یہ معراج کا مہینہ ہے، میرے نبی اس مہینے معراج پہ تشریف لے گئے. لمبی تفصیل ہے، میری کتاب الحمدللہ 3 جلدوں میں حضور کی پوری سیرت پہ چھپ گئی ہے، اور معراج کا مفصل تذکرہ حوالوں اور حدیثوں کے ساتھ میں نے کیا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام 7ویں آسمان سے اوپر جب گئے تو دیکھا اس کعبے کی سیدھ میں فرشتوں کا کعبہ ہے جس کا نام بیت المعمور ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ کر قرآن پڑھا رہے ہیں. کہو سبحان اللہ. حضور ان سے ملے، توجہ، حضور ان سے ملے، بات چیت ہوئی. پھر حضور علیہ السلام سے حضرت ابراہیم نے فرمایا اپنی امت کو میرا سلام بھی دینا، پیغام بھی دینا. اقرا امتک منی السلام، اپنی امت کو میرا سلام پہنچانا. اور میرا آپ کہہ دو نا وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جی کا سلام آیا ہے، ہم جواب نہ دیں تو کتنے بڑے بدبخت ہوں گے. بابا جی نے جب سلام بھیجا ہے، جو ہمارے نبی کے دادا ہیں، پردادا ہیں، ابراہیم علیہ السلام، جن کی ملت پر ہے، ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، ابراہیم کی ملت کی پیروی کرو، جس کی سنت کی ادائیگی میں قربانی کرتے ہو. وہ ابراہیم جو اللہ کا خلیل، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، وہ ابراہیم. ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا. اکیلا ایک امت، اکیلا ایک جماعت، اکیلا. اللہ اکبر. انی جاعلک للناس اماما، جو پوری کائنات کا امام، پیشوا، انہوں نے سلام بھیجا ہے. اتنی بڑی شخصیت نے پیغام بھیجا ہے. پیغام کیا ہے؟ اپنی امت کو جا کے بتا دو جنت بہت بڑی ہے، لیکن جنت چٹیل میدان ہے. ان الجنت قیان، چٹیل میدان ہے. رقبہ تو الاٹ ہوگا، تمہیں پتہ ہے کتنا رقبہ الاٹ ہوگا؟ پر ہوگا انہی کو جو یہاں غریبوں کی زمینوں پہ قبضے نہیں کرتے، بیوہ بھابھی کی زمین پہ قبضے نہیں کرتے، یتیم بھتیجوں کی جائیدادیں ہڑپ نہیں کرتے، جو بیٹیوں کو وراثت سے محروم نہیں کرتے. جنت ملے گی ان کو. اور جو قبضہ کرو، بازو چڑھا لیے، عدالت کے ٹھیکیدار، روز نیا کسی پہ مقدمہ، جھوٹا دعویٰ،
میرے نبی نے فرمایا رب کائنات جس نے ایک بالشت زمین کی قبضہ کی، روز محشر 7 زمینوں کا توق بنا کر اس کے گلے میں ڈالیں گے، او زمین کا پیاسا اٹھا اب زمین کو، کھائی زمین کو۔ ہاں اللہ کے ہاں حساب و کتاب ہے، اللہ کے ہاں حساب و کتاب ہے، جواب دینا ہے رب کو، لکھا جا رہا ہے، اعمال نامہ ہاتھ میں ملنا ہے۔ اللہ اکبر۔ بتایا، فرمایا جنت چٹیل میدان ہے، باغ لگا کے آؤ، فارم بنا کے آؤ، بڑے اچھے اچھے پودے لگا کے آؤ، شجر کاری کر کے آؤ۔ اے ہم علماء تو کہتے ہیں جنت میں بھی شجر کاری کرو، دنیا میں بھی شجر کاری کرو۔ یہ اس شجر کاری کو روتے پھرتے ہیں، بابا ان درختوں کو تم نے کاٹا ہے، ہم نے نہیں کاٹا، تم نے کاٹا۔ کالیوں کتنے مربع میلوں کے میل ملتان میں کاٹ ڈالے، کالونیاں خالی پڑی ہیں۔ آج دھند ہے، فوگ ہے، سموگ ہے، گرمی سخت ہو گئی، سردی ختم ہو گئی، بے موسم بارشیں آتی ہیں، اس لیے کہ درخت نہیں ہیں۔ اسلام تو کہتا ہے دنیا میں بھی درخت لگاؤ، جنت میں بھی درخت لگا کے آؤ۔ بھائی جنت میں کیسے درخت لگائیں؟ ہاں یہاں بھی بکنگ کراتے ہو ڈیفینس میں، میرا ایک پلاٹ بک کروا دو، بحریہ میں میرا ایک پلاٹ بک کروا دو۔ فرمایا پلاٹوں کی وہاں بکنگ ہوئی ہے، بغیر کسی سروس چارجز کے وہاں پر اپنے باغ لگاؤ۔ باغ کیا ہے؟ وَإِنَّ غِرَاسَهَا سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، اللہ اکبر۔ فرمایا جنت میں اگر فارمنگ کرنا چاہتے ہو، باغ لگانا چاہتے ہو، سبحان اللہ پڑھا کرو، الحمدللہ پڑھا کرو، اللہ اکبر پڑھا کرو، لا الہ الا اللہ پڑھا کرو، تمہاری وہاں فارمنگ آٹومیٹک ہوتی رہے گی۔ کل جب جنت میں پہنچو گے، کسی کا 10 مربع رقبہ ہوگا، کسی کا 20 مربع ہوگا باغ، اور رقبہ کتنا ہوگا؟ میرے نبی نے فرمایا ادنا جنتی، جو جنت میں جائے گا اللہ اس کو 7 زمینوں 7 آسمانوں سے بڑا رقبہ عطا فرمائیں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آپ سے شیر آباد دور نہیں ہے، اس جمعے کو 10 جنوری بروز جمعۃ المبارک، یہی جو جمعہ آ رہا ہے، ہمارے جامعہ فاروقیہ شیر آباد میں عظیم الشان اجتماع منعقد ہو رہا ہے۔ جمعے سے پہلے حضرت مولانا پیر ناصر الدین خاکوانی صاحب، ہمارے قائد وفاق حضرت مولانا قاری محمد حنیف جالندری صاحب، ان حضرات کا جمعے سے پہلے بیان ہوگا، اور جمعے کے بعد بڑے علماء کا بیان ہوگا، ختم بخاری شریف ہوگا، ختم قرآن ہوگا۔ آپ سب حضرات کو دعوت دیتا ہوں۔ اور خواتین کا ایک بڑا اجتماع ہوتا ہے، وہ اگلے دن ہفتے کے دن، اگر خواتین آنا چاہیں تو وہ ہفتے کو تشریف لائیں، اور مرد حضرات کے لیے جمعے کے دن۔ اللہ تعالی ہمارے ان تمام اجتماعات کو قبول فرمائے۔ 9 جنوری کو آپ کے بستی ملوک میں جلسہ ہو رہا ہے، اجتماع ہو رہا ہے، وہاں آپ رات کو شرکت کر سکتے ہیں جمعہ رات کو، اور جمعے والے دن جامعہ فاروقیہ شیر آباد میں، اور حضرت مولانا کے ہاں بھی اجتماع ہوگا۔ کب ہے؟ ہو گیا، اچھا ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ان سب اجتماعات کو قبول فرمائے۔ بيدك الأمر كله لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك الہ العالمین۔ ان پڑھنے والی بچیوں کے پڑھنے کو قبول فرما، پڑھانے والوں استانیوں اور استادوں کو قبول فرما، پڑھنے میں یا اللہ جو کمیاں کوتاہیاں ہیں اپنے فضل سے درگزر فرما، معاف فرما الہ العالمین۔ قرآن و حدیث کا نور عطا فرما، ان بچیوں کو نیک بخت فرما یا اللہ، ان کا مستقبل روشن فرما، انہیں یا اللہ تقوی کی دولت سے مالا مال فرما، حیا اور غیرت کی دولت سے مالا مال فرما یا الہ العالمین۔ یہ جتنے علماء بیٹھے ہیں ان کی عمروں میں برکت عطا فرما، ان کے مدارس میں برکت عطا فرما، اس مدرسے کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرما یا اللہ۔ بنین بنات میں برکت عطا فرما یا اللہ، جس طرح آپ نے یہاں بنات کا دورہ شروع کروایا، بنین کا دورہ شروع کروا الہ العالمین۔ درجہ کتب بنا، درجہ قرآن کو مضبوط فرما الہ العالمین۔ اس ادارے کی پورے اہل علاقہ کو قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، اس ادارے پہ برسنے والی رحمتیں پورے اس گاؤں پر اور اس قصبے پر
پھیلا دے پروردگار، ہر گھر سے ہر گھر میں اس ادارے کا فیض پہنچا دے، حافظ بنا دے، حافظہ بنا دے، عالم بنا دے، عالمہ بنا دے، الہ العالمین وسائل عطا فرما یا اللہ، مشکلات کو آسان فرما۔ مسجد کے فرش کا اعلان ہوا، صرف 1 لاکھ روپے انہوں نے آپ سے مانگا ہے، مجھے حیرت ہے آپ چپ بیٹھے رہے۔ اللہ اس مجمع میں 10 بندے ابھی ایسے پیدا کر دے جو 10 ہزار کی نیت کریں اس مسجد کے لیے، تیرے گھر کے لیے، اور ہم سب ان کے لیے دعا کریں۔ اللہ ایک کو 10,000 کے بدلے تو 10 کروڑ عطا فرما۔ کون ہے بھائی؟ جلدی سے ہاتھ کھڑا کر دیں۔ 10,000، 1 2 جلدی کریں، دعا میں اللہ سے باتیں ہو رہی ہیں۔ 3 جی بھائی جلدی سے۔ اور 10,000 کی کیا بات ہے، بچہ بیمار ہوتا ہے 10,000 اسی وقت لگ جاتے ہیں، ٹیسٹوں پہ لگ جاتے ہیں، اللہ کے نام پر دیتے ہو، رب کعبہ کی قسم بلائیں ٹل جاتی ہیں، کچہریاں ٹل جاتی ہیں، بیماریاں ٹل جاتی ہیں۔ یا اللہ جنہوں نے اب ارادہ کیا یا اب ارادہ کریں گے، ہاتھ کھڑا کریں گے دعا کے دوران یا بعد میں خاموشی سے دیں گے، الہ العالمین سب کے رزقوں میں برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ مسجد مدرسے کی تکمیل فرما، یا اللہ کہے سنے کو قبول فرما۔ وصلی اللہ، جن حضرات نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا ہوا ہے یا ان کا حق ہے ہم ان کے لیے دعائیں کریں، ہماری دعائیں ان کے حق میں قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔